أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. آج ہے تختی نمبر 16. تختی نمبر 16 میں صرف اللہ کا قاعدہ بیان کیا ہے. صرف اللہ کا قاعدہ. لفظ اللہ کہیں بھی لکھا ہوا آئے گا. لفظ اللہ، اللہ، باللہ کہیں بھی لکھا ہوا آئے گا تو اس کا قاعدہ بیان کیا ہے، اور باقی اس کے علاوہ کچھ نہیں. صرف اللہ کا قاعدہ، صرف اللہ کا قاعدہ. اور اللہ کا قاعدہ کیا ہے؟ اللہ کا جو نام ہے اس سے پہلے اگر زبر ہے یا پیش ہے، زبر ہے یا پیش ہے تو اللہ کے نام کو پر پڑھیں گے. اللہ کے نام کو پر پڑھیں گے. اور اگر اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے، اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے تو اللہ کے نام کو باریک پڑھیں گے. اتنی سی بات ہے. مشکل ہے کیا؟ مشکل نہیں ہے نا. اللہ کے نام سے پہلے اگر زبر آ رہا ہے کسی حرف کے اوپر، اللہ کے نام سے پہلے اگر زبر ہے کسی حرف کے اوپر تو اللہ کے نام کو پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے. اور اگر اللہ کے نام سے پہلے پیش ہے تب بھی اللہ کے نام کو پر پڑھیں گے، یعنی کہ موٹی آواز کر کے پڑھیں گے. سمجھ آ گیا نا. اور اگر اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے، کیا ہے؟ زیر ہے تو اللہ کے نام کو باریک پڑھیں گے. اس لیے بھی یہی بتانا ہے اگر اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے تو اللہ کا نام پر ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے نام سے پہلے پر ہوگا. اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے تو اللہ کا نام باریک ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے. یہ اجرا بتانا ہے. مشکل ہے کچھ؟ مشکل نہیں ہے نا. مشکل ہے کچھ؟ بڑا آسان ہے نہیں. دیکھیے قاعدے میں بھی ایسے ہی لکھا ہوا ہے. دیکھیے قاعدے کے اندر تختی نمبر 16 لفظ اللہ کا قاعدہ یہاں لکھا ہوا. تختی نمبر 16 لفظ اللہ کا قاعدہ. لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے نام کو پر پڑھیں گے. جیسے ان اللہ، قال اللہ، سمع اللہ، حدود اللہ. یہ پیش کی مثال ہے. زبر ہے اللہ کے نام سے پہلے تب بھی پر. یہاں سب میں اللہ، اس لائن میں پورے میں اللہ کے نام سے پہلے پیش ہے اس لیے یہ بھی پر. حدود اللہ، یرید اللہ، خلق اللہ. اب آ جائیے وہیں. اگر زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. باقی ہر لام باریک ہوگا. اللہ کے علاوہ کوئی بھی لام آئے گا تو وہ باریک ہوگا، پر نہیں ہوگا، چاہے زبر ہو، پیش ہو، کچھ بھی ہو. دیکھیے باریک کی مثال. بل اللہ، دین اللہ، امر اللہ. اب ہجے دیکھیے. حمزہ، نون، زیر، ان، نون، لام، زبر، نل، ان، لام کھڑا، زبر، لا، ان اللہ، ہا، زبر، ہا، ان اللہ، قاف، الف، زبر، قا، لام، لام، زبر، لل، قال، لام کھڑا، زبر، لا، قال اللہ، ہا پیش، ہو، قال اللہ. سین، زبر، س، میم، زیر، می، سمی، عین، لام، زبر، عل، سمع، لام کھڑا، زبر، لا، سمع اللہ، ہا پیش، ہو، سمع اللہ، ہا پیش، ہو، دال، واو پیش، دو، حدو، دال، لام پیش، دل، حدود، لام کھڑا، زبر، لا، حدود اللہ، ہا زیر، ہی، حدود اللہ. یا پیش، یو، را، یا زیر، ری، یوری، دال، لام پیش، دل، یرید، لام کھڑا، زبر، لا، یرید اللہ، ہا پیش، ہو، یرید اللہ. خا، لام، زبر، خل، قاف، لام پیش، قل، خلق، لام کھڑا، زبر، لا، خلق اللہ، ہا زیر، ہی، خلق اللہ. با، زبر، با، لام، لام، زیر، لل، بلل، لام کھڑا، زبر، لا، بل اللہ، ہا پیش، ہو، بل اللہ. دال، یا زیر، دی، نون، لام، زیر، نل، دین، لام کھڑا، زبر، لا،
دین اللہ، ہا زیر ہی، دین اللہ، ہا کے اوپر پیش بھی ہے اور زیر بھی ہے، چاہے دین اللہ ہی پڑھ لو یا دین اللہ پڑھ لو۔ حمزہ میم زبر ام، را لام زیر رل، امر لام کھڑا زبر لا، امر اللہ، ہا زیر ہی، امر اللہ۔ اب ہے ہجے، ہجے تو ہو گئے، رواں بھی ہو گیا۔ اجرا، اجرا اس میں اللہ کا لام پر ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، اس لیے اللہ کا لام پر ہوگا اس میں، اللہ کے لام میں۔ اگر شروع سے اجرا کریں تو حمزہ نون زیر ان، نون مشدد ہوگا۔ حمزہ نون زیر ان میں کیا ہوگا؟ نون مشدد ہوگا۔ نون مشدد کو ایک الف کے برابر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون لام زبر نل، ادغام لام تعریفی ہوگا، پھر اس کے بعد اللہ کا لام پر ہوگا۔ تیسرا قاعدہ ہوگا مد صلہ، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، ہا زبر ہے، ہا کے اوپر زبر ہے، زبر کو حرکت کہتے ہیں۔ حرکت کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھے، مجہول آواز سے بچے۔ زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، جیسے ہا، ان اللہ، قاف الف زبر، قاف حرف مدہ ہوگا، کہ اس لیے کہ الف سے پہلے زبر ہے اس لیے حرف مدہ ہوگا۔ حرف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے قاف الف زبر قا، لام لام زبر لل، ادغام لام تعریفی۔ دوسرا قاعدہ اللہ کا لام پر ہوگا۔ تیسرا قاعدہ مد صلہ۔ تین قاعدے ہوں گے اللہ میں۔ ہا پیش ہو، ہا کے اوپر پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ حرکت کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھے، مجہول آواز سے بچے۔ پیش کی آواز آگے ہو جاتی ہے، جیسے قال اللہ، سین زبر تھا، سین کے اوپر زبر ہے، میم زیر میم، میم کے نیچے زیر ہے، زیر کی آواز نیچے ہو جاتی ہے۔ عین زبر عین، لام زبر ال، اس میں بھی ادغام لام تعریفی۔ تیسرا قاعدہ اللہ کا لام پر ہوگا۔ تیسرا قاعدہ مد صلہ، کیونکہ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ ہا پیش ہو، ہا کے اوپر پیش ہے۔ سمع اللہ، اس میں بھی اللہ کا لام پر ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے دال کے اوپر پیش ہے۔ اس میں بھی اللہ کا لام پر ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے دال کے اوپر پیش ہے۔ خا لام زبر خل، اس میں حرف ساکن ہوگا۔ قاف لام پیش قل، اللہ کا لام پر ہوگا۔ اب نیچے والی لائن میں اللہ کے لام تینوں کی تینوں جگہ باریک ہوں گے، کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے اس میں بھی لام کے نیچے زیر ہے، اس میں بھی اللہ کے لام سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے، اس میں بھی اللہ کے لام سے پہلے را کے نیچے زیر ہے، اس لیے اللہ کا لام باریک ہوگا۔ اور اللہ کے لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک ہوں گے، اللہ کے لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک ہوں گے۔